ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت صرف اللہ ہی کی کرو۔ پھر نبی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور کیا کہتا ہے؟ قرآن کا حکم کیا ہے؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی چاہو، استغفار چاہو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ توبہ کا تعلق توبہ اور استغفار، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو توبہ کرو، استغفروا استغفار کرو۔ توبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب آپ رجوع کرتے ہیں، آپ نیت اور ارادہ کرتے ہیں برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف جانے کا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر فرمانبرداری کی طرف جانے کا، غفلت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جانے کا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ پھر عملاً جب آپ زبان سے استغفر اللہ کا لفظ بولتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، برائی چھوڑتے ہیں۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اگر گناہ حقوق اللہ کے مطابق گناہ بندے کا جو تعلق ہو وہ کس کے ساتھ ہو؟ حقوق اللہ کے ساتھ۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی جس میں بندے کا حق نہیں ہے، بندے نے اگر وہ کام چھوڑے ہیں، اس کام میں نافرمانی کی ہے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑے۔ دوسرے نمبر پہ الندامہ، شرمندہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، ارادہ کرے۔ یہ 3 کام ہوں گے تو توبہ، گناہ کی توبہ اور استغفار کہلائے گا۔ ورنہ اگر بندہ گناہ بھی کر رہا ہو، گناہ پر نادم بھی نہ ہو اور گناہ چھوڑا بھی نہ ہو، اور وہ استغفر اللہ کرتا رہے، صلاۃ التوبہ پڑھتا رہے، اس نماز کا اور استغفار کا اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ وہ گناہ معاف، اگر وہ گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہے تو 3 شرطیں ہیں۔ کیا؟ الندامہ، شرمندہ ہونا، ترک الذم، گناہ کو چھوڑنا، والعزم الا یعود الیہ ابدا، اور پکا ارادہ کر رہا ہے کہ آئندہ وہ کام نہیں کرے گا۔ جب اس وقت جب توبہ کر رہا ہے اس وقت پکا ارادہ ہو۔ اگر بعد میں غفلت کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے دوبارہ گناہ ہو جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن جس وقت توبہ کی جا رہی ہو، استغفار کی جا رہی ہو، اس وقت پکا ارادہ ہو۔ کیا ہو؟ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے کہ کسی کا حق مارا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو اذیت دی ہو، کسی کو ان کے ساتھ فراڈ کیا ہو، کسی بھی قسم کا کسی بندے کا حق مارا ہو، تو اب توبہ کی 4تھی شرط بھی ہو جائے گی۔ کتنی ہو جائے گی؟ 4تھی شرط بھی ہو جائے گی۔ 3 تو وہی والی کہ گناہ چھوڑنا، گناہ پہ شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور 4تھی شرط یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو، جس حد تک ممکن ہو اس بندے کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی کرنا۔ اس کا اگر مال کھایا ہے تو مال واپس کیا جائے، اس کو اگر تکلیف دی ہے تو کسی نہ کسی انداز سے اس کو کیا کیا جائے، اس سے معافی مانگی جائے۔ اگر وہ بندہ موجود نہیں ہے تو اس کے ورثاء کو اس کا مال پہنچایا جائے اگر حق مارا ہے۔ اگر حق نہیں مارا، اذیت دی تو اسے خوش کیا جائے، اس سے معافی مانگی جائے، لیکن معافی بھی ڈائریکٹ نہیں مانگی جائے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کسی بندے نے کسی کی غیبت کر لی تو اب ڈائریکٹ جا کے یہ نہیں بولا جائے کہ میں نے آپ سے غیبت کی، کسی بھی انداز سے اس سے کیا کی جائے، معافی کا معاملہ کیا جائے تاکہ وہ معاف کرے۔ 4 شرطیں۔ پھر اس کی اگلی جو سورۃ ہود جو ہے 12ویں سپارے میں شروع ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے، اس کا اگلا حصہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ زمین پہ جتنی مخلوق ہے ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اور انسان کے قرار کی جگہ کہ پیدا ہو کے کہاں رہے گا اور کہاں مرے گا، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو پھر لوگ غریب کیوں ہے، مہنگائی کیوں ہے، قحط سالی کیوں ہے، رزق کی کمی کیوں ہے؟ تو رزق کی کمی جو ہے وہ انسان کی اپنی غلط کرتوتوں کی وجہ سے، دھوکے اور فراڈ کی وجہ سے، ظالم کے ظلم کی وجہ سے، جو کھیت والے ہیں، کھلیان والے ہیں، فصلوں والے ہیں، ان کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے۔ اگر کہیں پر قحط سالی ہے
رزق کی کمی ہو رہی ہے، کئی بار مہنگائی ہو رہی ہے، تو یہ رب کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا کرتا دھرتا ہے۔ کوئی ظالم لوگ ہیں، جابر لوگ ہیں، جو اپنے مال اور ذاتی مفاد کے لیے جنہوں نے مخلوق خدا کو کیا کیا ہے، تنگ کیا ہے۔ ورنہ رزق تو اللہ تعالیٰ کا، جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس کی ضرورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ اس کا کیا کیا ہے، رزق پیدا کیا ہے۔ پھر اگلی آیات کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں انسان کو کوئی رحمت دیتا ہوں، نعمت دیتا ہوں، خوشی دیتا ہوں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جب خوشی لے لیتا ہوں مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ خوشی دیتا ہوں تو تکبر کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ یہ عام انسان کی بات کی جاتی ہے، لیکن جو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، تنگی ہو تو صبر کر کے رب سے دعا کرتا ہے۔ نیک آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اس کے اگلے رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا۔ اس سے پھر اللہ فرماتا ہے مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا سننے والا اور نہ سننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس طرح تو جانتا ہے، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والے کا مطلب کیا ہے؟ جس کو اللہ کی راہ پتہ چل گئی، جس کو نہیں پتہ چل گئی، دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جو ایمان والا ہوگا اور جو ایمان والا نہیں ہوگا، دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایمان والے کو دیکھنے والے سے تعبیر کیا گیا ہے اور ایمان والے کو سننے والے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف جو ایمان نہیں لائے ان کو اندھے اور بیرے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو کہا کہ جو ایمان لانے والا ہوگا تو ایمان اس کے کردار سے ضرور ظاہر ہوگا، اس کے کردار سے، اس کے کریکٹر سے ایمان کیا ہوگا، ضرور ظاہر ہوگا۔ اگر ایمان کسی کے کریکٹر اور کردار سے، عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا، دیکھا نہیں جا رہا، تو سمجھو کہ ایمان کی اصل حلاوت، ایمان کا اصل ماخذ، ایمان کا اصل جوہر اس میں موجود، یہ صرف لپ سروس کر رہا ہے، زبان ہلا رہا ہے، اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے، لیکن حقیقتاً ایمان اس کے دل پہ راسخ نہیں ہوا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، اسی کی عبادت کرو۔ تو ان کے جو سردار تھے، جو امیر لوگ تھے، سرکش لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح ہی ہیں، آپ تو ہماری طرح ہی انسان ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہاری طرح ہی انسان ہوں، لیکن میرے پاس میں رب کا پیغام آیا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، ایک اور آپ کی پیروی وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے ذہنی سطح بڑی کیا ہے، لو ہے۔ غریب لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، یا سطحی ذہن رکھنے والے آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بات کرو، حق کوئی بھی قبول کرے، امیر کرے یا غریب کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، عالم کرے یا غیر عالم کرے، دانشور کرے یا کم علم کرے، حق جو قبول کرے وہ صحیح ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا، آپ نے کہا کہ میرا جو پیغام ہے اس پر کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اعتراض کیا تھا، بس مجادلہ، بہانے بازیاں، سب کچھ۔ جب وہ مسلسل 900 سال سے زیادہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، چند لوگ ایمان لائے، تو رب کریم نے آپ کو حکم دیا کہ عذاب آنے والا ہے، آپ کشتی بنائیں۔ تو آپ نے کشتی بنانا شروع کر دی تو وہ ہنسنے لگے کہ پہاڑ کے اوپر کشتی بنا رہے ہیں، بارش ہوئی بھی، سیلاب آیا بھی تو اوپر کہاں پہنچے گا، پہاڑ تک گزر جائے گا۔ یعنی پہاڑی علاقوں میں سیلاب کی وہ صورت نہیں ہوتی، سیلاب جس طرح میدانی علاقوں میں آتا ہے۔ وہ ہنسنے لگ گئے، آپ کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ آپ نے کہا میرے رب کا مذاق ہے، میرے رب کا مجھے حکم ہے، تم میرا مذاق اڑاتے ہو، تم بھی دیکھو گے کہ یہ ہنسی تم پر واپس لوٹے گی، تم پر واپس لوٹے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانی بتائی تھی کہ جب یہ نشانیاں نوح علیہ السلام آپ دیکھ لیں تو آپ اپنے ساتھ اپنے ایمان والے لوگوں کو لے کر کشتی پہ سوار ہو جانا۔ آپ کشتی پہ سوار ہوئے تو کہا کہ جب آپ کشتی پہ سوار ہوں گے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، آپ یہ پڑھ کے آپ بسم اللہ مجریہا پڑھیں گے تو چلنی شروع ہو جائے گی، مرساہا پڑھیں گے تو کشتی رک جائے گی۔ جب آپ بارش شروع ہوئی، تیز طوفانی بارش شروع ہوئی، آپ کشتی پہ سوار تھے، آپ نے اپنے بیٹے کنعان کو بولا کہ تم بھی آ جاؤ۔ وہ کافر تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اس نے کہا کہ ابا جان میں جو ہوں پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤں گا، درخت کے پیچھے چھپ جاؤں گا، بارش سے تو مجھے کچھ نہیں ہونا۔ تو آپ نے کہا کہ آج کا جو طوفان ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بچا نہیں سکتا۔ جس کافر پر یہ عذاب آیا تو کوئی پہاڑ یا کوئی بھی چیز زمین کی اس کو بچا
نہیں سکتی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب بیٹوں کو کہتے رہے بیٹا نہیں آیا، غرق ہو گیا، پھر قرآن کی یہ آیت ہے کہ قیل یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین تو کیا کر پانی چوس لے، ویا سماء اقلعی، اے آسمان تو رک جا، تھم جا، وغیض الماء، پانی رک گیا، فیصلہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عرب کا ایک بہت بڑا فصیح و لسان آدمی تھا، اس نے جب قرآن کی آیت سنی تو اس نے کہا یہ انسان کی بات تو ہو نہیں سکتی، یہ خالق کائنات کی بات ہوگی جو زمین کو اس طرح حکم دے رہا ہے اور آسمان کو اس طرح حکم دے رہا ہے، اور زمین اور آسمان کو حکم بھی دے رہا ہے اور زمین و آسمان اس کی بات سن بھی رہی ہے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، پانی آپ کی کشتی رکی جودی پہاڑ پر، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب کریم میرا بیٹا اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ جو آپ کے اہل ہوں گے وہ بچ جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ وعدہ تو حق ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہاں اہل سے مراد خاندان والا نہیں تھا، یہاں اہل سے مراد کردار والے تھے۔ نبی کا بیٹا ہو کر بھی ایمان نہیں تھا، کردار نہیں تھا، اللہ نے کہا وہ آپ کا اہل ہے ہی نہیں، وہ آپ کی آل ہو ہی نہیں سکتا۔ آل کیا ہے؟ آپ کی جو جس نے آپ کی پیروی کی، جس نے آپ کی پیروی کی۔ تو کہا کہ انہ عمل غیر صالح، وہ تو بد کردار آدمی تھا، وہ تو اس نے تو کفر کیا تھا، وہ آپ کا اہل نہیں تھا۔ عذاب میں کیا ہوا؟ عذاب میں مبتلا ہوا۔ تو نبی کی صحبت بھی اس وقت فائدہ نہیں دیتی جب بندے میں جستجو نہ ہو، تلاش نہ ہو، حق قبول کرنے کی چاہت نہ ہو، حق قبول کرنے کی چاہت نہ ہو۔ اس طرح بارش برستی ہے، اسی زمین کو زرخیز کرتی ہے جو کیا ہو، اسی زمین پر سبزہ اگتا ہے جس کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت ہو بارش کی، اس پانی کے قطروں کو قبول کرنے کی، ورنہ کہ وہ زمین جو سیم تھور کا شکار ہو، جتنی بارش برستی ہے وہاں کچھ اگے گا، یا جو بنجر ہو کچھ بھی نہیں ہوگا، جو پتھریلی ہو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر آگے قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، آپ نے بھی دعوت دی، ان کا وہی انکار۔ آپ نے کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین کی باتیں بتا رہا ہوں تو اس سے میں دین کی باتیں اور تبلیغ جو دے رہا ہوں تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، تم سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہا، مجھے اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ، جو کہہ رہا ہوں وہ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وہی معبود حقیقی ہے، وہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ استغفار کرو۔ حضور نے فرمایا کہ میں روزانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 سے زائد بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ استغفار سے کیا ہوگا؟ اس نبی نے بھی اپنی قوم کو کہا توبہ کریں، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مزید قوت عطا کرے گا۔ ان کے آگے سے جواب یہی تھا کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، ہم آپ کی بات نہ سنیں گے، وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ہر قوم کا مزاج کیا رہا؟ ان واقعات کو ذکر کرنے کا رب کریم کا مقصد کیا ہے؟ 3 سے 4 کے قریب انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ تو بتا رہا یہ ہے کہ حضور کو ایک تو تسلی دے رہا ہے، مومین کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کو ایسے ہی لوگوں سے پالا پڑا جو نفس کی وجہ سے سرکشی کا شکار تھے، ذاتی مفادات کا شکار تھے، حق کا انکار کیا، اور حق کے انکار کی پیدائش میں انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی کیا کر دی؟ برباد کی۔ قوم سمود کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، کہا کہ وہ اتنے بانے بازیاں کی، اب نبی کو کہا کہ آپ ایسا کریں تو کہتے ہیں دل ہی نہ چاہے تو بانے ہزار ہیں۔ یہ جو پہاڑ ہے اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئے، پہاڑ سے اونٹنی، انہوں نے کہا نکلے گی نہیں، نہ نکلے گی نہ مہمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، ٹھیک ہے۔ بہت بڑے پریشان ہوئے، اب ایمان تو نہیں، آپ نے کہا بھی اونٹنی تو نکل آئی ہے، اب اس کی عزت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے چال کی، کچھ عرصہ تو رکھا، اس اونٹنی کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ پھر 3 دن کی مہلت ملی، وہ قوم بھی کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، فرشتے ان کے پاس آئے بشارت لے کر، خوشخبری لے کر، انسانی صورت میں آئے تھے، آپ سے جیسی سلام کیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، آپ مہمان نواز تھے، فوراً کے بچڑا ذبح کیا، پکا کر لے آئے۔ فرشتے تھے، وہ کھانے پینے سے پاک تھے، انہیں کھایا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ مہمان آئے کھا نہیں رہے، کہ دشمن ہے کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں،
اور فرشتے ہیں آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا تو اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد اس کی اولاد ہوگی جس کا نام یعقوب ہوگا۔ آپ بہت بوڑھے تھے، 90 سے زائد آپ کی عمر تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر تھی۔ آپ نے کہ آپ کی زوجہ تھی، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قوم لوط جو ہے اس کو ہم عذاب دینے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ عذاب نہیں دو، کیوں دے رہے ہو، معاف کر دو۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم ان کے بارے میں ہو چکا ہے۔ وہ فرشتے انسانی صورت میں جب قوم لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس گئے جو صدوم کہلاتی ہے، قوم صدوم کہلاتی ہے، تو وہ تو بد کردار تھے، مردوں کے ساتھ غلط فعل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نوجوان لڑکے آ گئے ہیں، ان کے گھر پہ حملہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بھی یہ نوجوان لڑکے ہمیں دیا جائے، تو آپ نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، تمہیں کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ آپ پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان تو ہیں لیکن ہم انسان نہیں ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو، ایمان والوں کو لے کر نکلیں، اس قوم پر دردناک عذاب آنے والا ہے۔ ان پر پتھر برسے، پھر زمین ان پر پلٹ لی گئی، زمین اٹھا کے ان کو الٹا کیا کر دیا گیا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ ہر قوم کی کوئی بری عادت ہے، ہر قوم کی کوئی بری عادت ہے۔ جو شعیب علیہ السلام کی قوم، ہر قوم تھی تو شرک کرنے والی، لیکن اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہر قوم کا کوئی ایسی بری عادت تھی۔ مومنین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اس عادت سے بچنا ہے۔ قوم شعیب کی کیا بری عادت تھی؟ کاروباری لوگ تھے، ناپ تول میں 2 نمبری کرتے تھے، ناپ تول میں کیا کرتے تھے؟ 2 نمبری کرتے تھے۔ وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ شعیب علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں سنی، پھر آگے جب نبی کی بات نہیں سنی جاتی ہے، خاص وقت تک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد سخت آواز کا، زلزلے کا عذاب آیا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے جو مباحث ہوئی، جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد آخر میں اس پارے کی انتہا میں اللہ فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کریں دن کے 2 کناروں پر، فجر، مغرب اور عشاء کی، مغرب اور عصر کی، وزلفا من اللیل، اور رات کے قریب یعنی عشاء کی۔ بے شک نیکی جب بندہ کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں۔ پھر آخر میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ غیب، آسمان اور زمین کا غیب سارا اللہ کا ہی ہے، اور اللہ پر کیا کرے؟ توکل اور اعتماد کرے۔ اس کے بعد سورۃ یوسف شروع ہوتی ہے، اور سورۃ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے، اور تفصیلاً پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس صورت میں مذکور ہے۔ قرآن مجید میں تو 52 سے زیادہ قصے بیان ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بہترین قصہ کہا ہے۔ اس میں ایک خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اس کا تذکرہ ہے، ایک بادشاہ نے دیکھا تھا، اس کا تذکرہ ہے، 2 آپ کے ساتھ قیدی تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا ایک خاص علم عطا کیا تھا، تو 4 خوابوں کا تذکرہ ہے، تو ان کی تعبیر بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، آپ نے دیکھا کہ میں رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند۔ خواب میں دیکھا کہ ان کے آگے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے ابو کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کو آپ نے کہا تم بتانا نہیں۔ یوسف علیہ السلام چونکہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، کردار بھی تھا اور خوبصورتی بھی تھی، صورت بھی اچھی تھی اور سیرت بھی اعلیٰ تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو بڑے پیارے تھے، تو آپ کے جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے والدین کو زیادہ پوچھتے ہیں، سازش کی، آپ کو لے گئے، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ایک نے کہا نہیں قتل نہیں کرو، کنویں میں ڈال دو، سوکھے کنویں میں آپ کو پھینک دیا۔ قافلے والے آئے جو جا رہے تھے مصر کی طرف، انہوں نے نکالا، بھائی پھر پہنچ گئے کہ ہمارا غلام ہے، پیسے لیے کچھ، پھر بھیج دیا۔ قافلے والے جب مصر پہنچے تو عزیز مصر جو مصر کا حاکم تھا اس نے خریدا، گھر لے گئے، آپ کی پرورش کی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو اس کی جو بیوی تھی اس نے آپ کے ساتھ آپ کے خلاف بری نیت رکھی، آپ کو جب بری نیت سے آپ کو دعوت دی تو آپ وہاں سے بھاگے۔ جب آپ وہاں سے بھاگے، جب باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر جو تھا موجود تھا، تو بیوی نے الٹا ان پہ الزام لگا دیا۔ تو آپ نے کہا کہ میرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو ایک گفتگو ہوئی کہ جو چھوٹا بچہ ہے، معصوم سا دودھ پیتا ہوا، اس کو یہ فیصلہ کرے گا۔ وہ چھوٹے بچے کو جب سامنے لایا، چھوٹے بچے نے کہا کہ اگر اس مسئلے پر اگر وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر سامنے سے پھٹی ہوئی تو سمجھ لینا کہ یہ عورت ٹھیک بول رہی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی
تب سمجھ لینا کہ یوسف سچے ہیں اور یہ کیا ہے، جھوٹی ہے۔ عزیز مصر نے جب دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ یوسف چھوڑو اس کو، تو اپنی بیوی کو کہا کہ خدا کا خوف کرو، لیکن بعد میں انہیں پھر چالیں کی یوسف علیہ السلام کے خلاف، تو آپ نے کہا کہ رب کریم ان عورتوں کے فتنے سے مجھے بچا، مجھے قید ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ قید میں چلے گئے، 9 سال آپ قید میں رہے، لیکن قید کی حالت میں بھی آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ جیل میں جتنے قیدی تھے ان میں سے اکثر مومن ہو گئے۔ 2 بادشاہ کے خاص بندے آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک نے خواب دیکھا کہ بھئی میرے سر سے پرندے کچھ کھا رہے ہیں، کچھ رکھا ہوں میرے سر سے پرندے کچھ کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے کیا کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے سر پہ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے پہلے انہیں دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اس کی بنسبت کی جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ پھر آپ نے دین کی دعوت دی، اور جس بندے نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ انگور نچوڑ ہے، اس کو کہا کہ تو بادشاہ کا کیا بن جائے گا، دوبارہ خادم بن جائے گا۔ دوسرے کو کہا کہ تو نے دیکھا کہ تیرے سر سے روٹی پرندے کھا رہے ہیں تو تجھے سلیب دے دیا جائے گا، تو مجھے مار دیا جائے گا، تو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے جیسے ہی کہا ویسے ہی ہوا۔ پھر وہ بندہ جا کے دوبارہ غلام بن گیا، بادشاہ کا خادم بنا۔ بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کیا کر رہی ہیں، 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کیا کر لیتی ہیں، کھا لیتی ہیں۔ اور آپ نے 7 بالیاں دیکھی سبز، اور پھر 7 آپ نے بالیاں گندم کی دیکھی خشک۔ اپنے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں تو اس خواب کا پتہ ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں ایسے ہی خواب ہے۔ تو پھر خادم سن رہا تھا، اس کو بات یاد آ گئی، وہ جا کے اس نے کہا کہ ایک جیل میں قیدی ہے، اس نے مجھے تعبیر بتائی تھی، تو آپ گئے میں پوچھ کے آؤں؟ تو آپ نے کہا جاؤ۔ بادشاہ نے بھیجا، جا کے پوچھ کے آیا تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ 7 موٹی گائیں سے مراد خوشحالی کے 7 سال ہیں، سبزہ بہترین ہوگا، کھیت ہوگا، بارشیں ہوں گی، اور پتلی گائیں سے مراد قحط کے 7 سال ہوں گے۔ اور یہ پھر اسی طرح آپ نے کہا کہ خشک بالیوں سے مراد یہ کہ جب خوشحالی کے سال ہوں، جب سبزہ اگ رہا ہو تو اس کو سٹور کر لیا جائے، آگے جب قحط آئے اس پہ خرچ کیا جائے۔ بادشاہ کو یہ تجویز بڑی پسند آئی، تعبیر بھی بڑی مناسب تھی۔ بلایا یوسف علیہ السلام کو، کبھی لے آؤ۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں آؤں گا، ایسے میں آزادی نہیں مانگوں گا۔ پہلے جن عورتوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، جن کی وجہ سے میں جیل آیا، ان سے میرے بارے میں پوچھ لو کہ میں نے خیانت نہیں کی، اپنے مالک سے خیانت نہیں کی، اپنے والد سے وفا کی ہے، امانت داری میں خیانت نہیں کی۔ اس نے میری تربیت کی، مجھ پر احسان کیا، میں نے اس کے احسان کی احسان فراموشی نہیں کی ہے، میں احسان شناس ہوں۔ بادشاہ نے سب کو بلایا، جو عورتیں تھیں، اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی، سب نے یہ کہا کہ بھئی بات ساری ہے کہ بات تو کلیئر ہو گئی، انہ لمن الصادقین، وہ سچا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سچا ہے، وہ سچا ہے۔ ساری چالیں اور سارا مکر ہمارا ہی تھا۔ تو جب یہ بات پتہ چلی تو پھر بادشاہ آپ کو بتایا گیا کہ ان عورتوں نے اپنا جرم اور اپنی وہ بات مان لی ہے، تو پھر آپ آئے۔ پھر اگلا 13واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں پھر باقی کا قصہ ہے، کس طرح آپ وہاں کے وزیر بنے، کس طرح آپ کے بھائی آئے، آپ نے اپنے بھائیوں پر آپ کے والد سے ملاقات اور سارا معاملہ انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ تو آج سورۃ یوسف اور سورۃ ہود 12 سپارے کا خلاصہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اس تک پہنچانے کے رب کریم توفیق نصیب فرمائے۔